اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو ایمان لاؤ. کس چیز پر ایمان؟ بما انزل اللہ ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی. قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس چیز کے جو انزل علینا نازل کی گئی ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا کفر کرتے ہیں. وراءہ سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز اس کے بعد ہے؟ قرآن پاک. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے معہم جو ان کے پاس ہے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ تورات. قل کہہ دیجئے فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو. انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پہ جو اللہ نے اتارا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا نام تورات ہے یا اس کا نام قرآن ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ ہی کی باتیں ہیں. قالو تو اس وقت بہانہ کرتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پہ آیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کر دیتے جو اس کے علاوہ ہوتا. تو گویا ان کے اندر کیا خرابی آ چکی تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ حق صرف ان کے اپنے گروہ یا ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے، اس کے باہر کسی اور کے پاس کوئی سچی بات نہیں، کوئی اچھی بات نہیں. ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری جماعت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے. کیا چیز؟ قرآن پاک. مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. کیا چیز؟ تورات. قل آپ کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو. اب یہ ہے کہ اس دور کے یہود نے تو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے آباء و اجداد قتل کرتے رہے. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو، حالانکہ قصور ان کے باپ دادا کا تھا، پچھلے لوگوں کا تھا. پھر انہیں کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے مگر حت المقدور تبلیغ اور اس سے انکار اور نفرت کی جاتی ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں سے غائب ہے مگر اس برے کام کو دل سے چاہتا ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود ہے. یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، دوسرا اس کو دیکھ کے روکتا ہے، تو ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں، اس کی اس میں کوئی شراکت نہیں. لیکن ایک شخص نے گناہ کیا بھی نہیں لیکن کسی کے گناہ پہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا اس نے، تو وہ دراصل اس گناہ میں شریک ہے ایک طرح سے. تو چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس قتل پر، اس فعل پر خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، پیغمبروں کو مارا، تو اس پر پھر انہیں بھی اس میں شریک سمجھا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ پالیسی کیسی پالیسی تھی. جیسے شتر مرغ ہوتا ہے نا، شتر مرغ کیا ہوتا مرغ ہے لیکن اس کا قد یا سائز جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اونچا ہوتا ہے. اونٹ جتنا تو نہیں ہوتا لیکن سب پرندوں میں اونچا ہوتا ہے. تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو فارسی میں، اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو. تو شتر مرغ جو ہے نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے. اگر اس پہ بوجھ لا دیں تو وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، اور اگر اس کو کہا جائے اڑو تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں. تو نہ وہ اڑتا ہے نہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی کسی چیز پہ بھی راضی نہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. تو اسی طرح کی کچھ ان کی پالیسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے حق رکھا
تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے گروہ میں سے نہیں، ہمارے قبیلے میں سے نہیں، ہم تو ان کی مانیں گے جو ہمارے قبیلے میں سے آئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ان کی بات بھی نہیں مانی۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم تو صرف اس نبی کو مانیں گے جو ہماری قوم میں سے آئے گا، تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، ان کو کیوں جھٹلاتے رہے ہو جو اس سے پہلے تمہارے ہی قبیلے میں حق لے کر آئے تھے؟ تو اصل بات یہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک نہ کرنے کا بہانہ تھا۔ جیسے آپ کو اگر کوئی کام کہا جائے تو آپ کہیں نہیں آج نہیں کل کریں گے، اگر کل پوچھا جائے تو کہا نہیں وہ تو وقت گزر گیا۔ تو جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کیا ہے اور اس میں میرا بھلا کتنا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ من بعدہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس واقعے کے بعد، ہی سے مراد واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں سے تورات لے کر آئے، معجزات لائے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلائل لائے۔ کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ لیکن پھر بھی تمہارا یہ حال تھا کہ تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کب کا واقعہ ہے؟ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ ظالمون یہاں کیوں کہا گیا ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اور ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے، ریف عین کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، فوقکم تمہارے اوپر الطور طور، خذو لے لو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنا کرو۔ قالو انہوں نے کہا، سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ عصینا عصیان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین صاد یہ اس کا روٹ ہے، نہ ماننا، نافرمانی کرنا۔ وَأُشْرِبُوا اور پلائے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلہ بچڑے کو، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ اشربوا پلائے گئے، کیا چیز پلائے گئے؟ بچڑے کی محبت پلائے گئے۔ تو یہاں پر ڈالے گئے کیوں نہیں کہا گیا؟ پلائے گئے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز پی لی جاتی ہے اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے، آپ نے چائے پی تو کیا ہوا؟ آپ سارے وارم اپ ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہو یا بہت ڈرائی فیل کر رہے ہو، آپ ٹھنڈا پانی پیئیں تو کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے جس سے سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ پانی جو ہے وہ تمام جسم پر اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح محبت پلائے گئے، یعنی محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اثر تمام جسم پر ہوتا ہے، ورنہ بچڑا کو پینے کی چیز نہیں ہے، یعنی بچڑے کی محبت مراد ہے یہاں۔ بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے اندر بچڑے کی محبت کیوں آئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کفر تھا، ان کا انکار تھا۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا، یا امرکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی
اس کا یا جس چیز کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. اس وعدے کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے. کیا وعدہ؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا. اور یہ وعدہ کیسے لیا گیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا تھا. اس وقت ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی جو احکامات، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَاسْمَعُوا اور سنو، کیونکہ سننا پہلا سٹیپ ہے عمل کرنے کا. جس کا سنتے وقت دھیان نہ ہو وہ شخص عمل نہیں کر سکتا، اس کا عمل نہیں بدل سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو پکڑ لو، ان احکامات کو لے لو اور صرف مضبوطی سے پکڑ لو، بلکہ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَاسْمَعُوا اور سنو. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک پر یا اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اسے سننا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پاک کو سنو، آؤ، یہ سننے کی دعوت دی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے، اور وہ اپنے پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کو سنا نہ جائے. قالو تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا. لیکن یہ سننا کیسا تھا؟ سرسری سننا. وَأَسَيْنَا اور دل میں کیا کہا؟ ماننا تو ہے نہیں، بس کہا جا رہا ہے تو اس لیے سن لیتے ہیں. زبان سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے سن لیا، جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیکن اندر سے کیا تھا ان کے؟ کوئی نہیں، ہم نے ماننا کچھ نہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جب انہیں کچھ کہا جائے تو وقتی طور پر وہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، سر بھی خوب ہلاتے ہیں، لیکن وہ کر کے نہیں دیتے جو ان سے کہا جاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور ان کے دل پلائے گئے تھے بچڑے کی محبت، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. ایسا کیوں ہوا؟ بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے. یہ کون سا کفر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ان کا یہی کفر ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو دل سے تسلیم نہ کرے تو محض زبان سے اس بات کا اقرار فائدہ نہیں دیتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر کسی شخص کا دل نہیں بدلا، اس کی نگاہ نہیں بدلی، اس کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا، تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں سنا. اور پھر سزا کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب دین کی بات، اللہ کی بات دل میں اثر نہ کرے تو پھر سزا کیسے ملتی ہے؟ کہ اس غفلت کی وجہ سے انسان کا دل اور چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے، پھر دوسری چیزوں کی محبت دل پہ ایسی چھا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کی دعوت دیتا ہے، تمہیں کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے. اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے؟ کیونکہ یہ اپنے ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت پکے مومن سمجھتے تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی سکھا رہا ہے. زبان سے تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، دل تمہارے بچڑے کی محبت میں مبتلا ہے. اللہ کی اطاعت کا دعویٰ صرف زبان سے ہے اور دل میں تمہارے نافرمانی کی بات ہے. تو یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا عمل اس کی تائید نہ کرے، جب تک عمل اس کے مطابق نہ آئے.
کیونکہ اگر ان کے دلوں میں واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی، اگر وہ اللہ کی محبت میں سچے ہوتے تو ان کا یہ طرز عمل نہ ہوتا. قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً اردو میں استعمال ہوتا ہے خالص، ہر آمیزش سے پاک، من دون الناس لوگوں کے سوا، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا تمنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آرزو کے معنی میں. تمنا کا روٹ ہے میم نون یہ، میم نون یہ منا. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ نام رکھتے ہیں منا، تو منا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرزو. ایسی آرزو جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہ ہو، باطل اور جھوٹی خواہشات پر توقعات لگانا. فتمنوا تو تمنا کرو الموت موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصتاً تمہارے ہی لیے بنا ہے اور لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور تم ہی نے جنت میں جانا ہے، تو دنیا میں کیوں بیٹھے ہو؟ جنت میں چلو، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے کسی دعوے کی تردید ہو رہی. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے لاڈلے. پھر کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مگر جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو. یہود کہتے تھے یہودی نہ ہو، عیسائی کہتے تھے عیسائی نہ ہو. پھر دوسری جگہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں بالکل مگر چند دن. اور یہ کہ ہم تو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں اور جنت ہمارے ہی لیے بنی ہے. تو اس پر انہیں کہا جا رہا ہے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ واقعی جنت تمہارے لیے ہے اور آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کی خواہش کرو. یہاں ایک طرح سے یہود کو دعوت مباہلہ دی جا رہی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر یہ لوگ موت کی تمنا کرتے یا موت کی دعا کرتے تو ان میں سے ایک زمین پر نہ بچتا. ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدن کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت. قدمت کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ قدم سے. قدم کس لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے. چلنے میں کیا انسان کرتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے. تو قدمت کا معنی کیا ہے؟ آگے بھیجا. ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے. اس کا روٹ کیا ہے علیم کا؟ عین لام میم. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علیم. فرق کیا ہے؟ علیم بہت زیادہ جاننے والے، یعنی عالم سے آگے کی ڈگری. بالظالمین ظالموں کو. ولن یتمنوہ ابدا اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مرنا ضروری. لیکن یہ مرنا بھی نہیں چاہتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. یہ اپنی حرکتوں سے بخوبی واقف ہیں، اپنے جرائم کا انہیں خوب علم ہے. اسی لیے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا کبھی بھی تمنا نہ کریں گے، بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے؟ ان کے اعمال. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان کے تمام اعمال سے واقف ہے. یہ لوگ اصل حقیقت سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا. وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو؟ اور کیا ہم سب کو موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے
نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ زندگی کی نعمت صرف ایک ہی دفعہ انسان کو ملتی ہے، اور یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس میں ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے ہماری ہمیشہ کی زندگی سنور جائے. ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ بہت قیمتی ہے، اسے بیکار، بے مقصد، فضول چیزوں میں گنوانا نہیں چاہیے. اور اگر زندگی میں کوئی پریشانیاں یا تکلیفیں یا مصیبتیں آئیں تو موت نہیں مانگنی چاہیے. ہاں، موت کا ذکر کرنا درست ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. ہاں، صرف ایک صورت میں موت کی تمنا جائز ہے، جب انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو، یعنی جب ایسے حالات ہو کہ ایمان ہی جانے کو ہو تو پھر اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں نہیں. یعنی ایک شخص جو زندگی سے بہت مایوس ہو جائے اور اس کے ایمان کا اندیشہ ہو اور اس کی بہت پریشان کن صورتحال ہو، تو اس وقت وہ دعا مانگ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو. یعنی صرف اس صورت میں دعا جائز ہے جب زندگی سے بڑھ کر موت میں فائدہ ہو، ادروائز زندگی اللہ کی نعمت ہے، اسے ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. جب موت کی تمنا کی اجازت نہیں تو خود کو مارنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا. یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. تو بہرحال یہاں یہود کے طرز عمل پہ تبصرہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، کفر ہے، شرک ہے، اور زندگی کی محبت ہے، اور آخرت کے بارے میں ان کے عقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہیں.